انسان اپنے اجمال اور تفصیل میں ایک تاریخی وجود کی حیثیت سے خود کو سروائیول کی رو میں کیسے رکھ سکتا ہے، تو یہ سب ہمارے یہاں جیسے تعلیم میں بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں ایکچول اور آئیڈیل، ان میں ایکچول کو بالکل نظر انداز کر کے آئیڈیل کو اپنے تصورات میں ایکچول پر حاکم بنا کر دیکھتے رہنے کی جیسے ایک لت پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قومیں اپنے آئیڈیا اور اپنی ایکچویلٹی کو بار بار پرکھتی رہتی ہیں، ان کے رشتے کو بار بار جانچتی رہتی ہیں۔ تو جو قومیں ایسا نہیں کرتی، جو اپنے ورلڈ ویو کو متحرک اور فعال حالت میں فرد اور کلیکٹیویٹی دونوں سے حالت اظہار میں نہیں رکھتی، وہ ظاہر ہے کہ وہ جیسے ان کا ہونا عبرتناک بن کے رہ جاتا ہے۔ اپنے آئیڈیل کو نئے ایکچولز فراہم کرنے چاہیے تھے، تاکہ وہ جو آئیڈیل ہے وہ جیسے محض ایک تصور، محض ایک تخیل اور خوش فہمی بن کے نہ رہ جائے۔ لیکن افسوس ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اچانک جنگ شروع ہونے لگتی ہے یا اچانک کوئی آفت آتی ہے، کوئی بڑا بحران آ جائے، چاہے وہ ہمارے اندر سے پیدا ہو چاہے باہر سے مسلط ہو، ہم لوگ ایک بے دست و پائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح کی یوں کہنا چاہیے کہ ایک تماش بینی کا سا رویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب یہ خاصی پریشان کن بات ہے کہ آدمی آفتوں میں، مصیبتوں میں تماش بینی کا رویہ اختیار کرے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ کیونکہ آئیڈیا اگر اجتماعی شعور کی بہترین نگہداشت میں اور کلیکٹیو ول کی بہترین قوتوں کے ساتھ اگر عمل میں آتے رہنے کے تسلسل سے محروم رکھ دیا گیا ہے، تو وہ آئیڈیل بوجھ بن جاتا ہے، وہ ڈسٹریکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے حافظے میں موجود اس کی دھندلی سی تصویر لے کر دنیا کو کینوس سمجھ کر اس پر وہ تصویر بنانے نکلے ہوئے ہیں،